السلام علیکم دوستوں، میر رضا کیس کے حوالے سے ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے میر رضا کیس پر ایک صرف ویڈیو بنائی تھی کیونکہ میں اس پہ مختلف اینگل سے انویسٹیگیشن کر رہا تھا۔ مختلف جو اس کیس سے وابستہ لوگ ہیں، چاہے وہ فیملی ہے، لائرز ہیں، میڈیکو لیگل آفیسرز ہیں، پولیس انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں، میں ان سے مختلف لوگوں سے ملتا رہا مختلف اوقات میں، جائے وہ کنواں کا معائنہ کیا، اور اس حوالے سے جو دیگر لوگ جو ہمارے ساتھی جرنلسٹ جو کام کر رہے ہیں، مختلف اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، ان کو بھی فالو کرتا رہا۔ اب مجھے لگا کہ شاید یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم میر رضا کیس پہ میں ایک ویڈیو بناؤں، اور ایک بہت اہم، کیونکہ ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ کل 17 اگست کو ٹاکسیکالوجی کی رپورٹ آئی ہے سیکنڈ پوسٹ مارٹم کے بعد۔ اب سیکنڈ پوسٹ مارٹم جو کہ 10 اگست کو کیا گیا تھا، اس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جو ہے، اب وہ ٹاکسیکالوجی کی رپورٹ آئی ہے جس میں جو پہلے پوسٹ مارٹم میں قرار دیا گیا تھا کہ میر رضا کو گولی سامنے سے لگی، یعنی سینے سے انٹر ہوئی، انٹری وانڈ یہ ہے، اور وہ باہر بیک سے یعنی کمر سے باہر نکلی۔ فرسٹ پوسٹ مارٹم میں جو ڈاکٹر اسامہ شیخ جو میڈیکل لیگل آفیسر تھے، انہوں نے اپنی یہ فائنڈنگ دی تھی، تاہم انہوں نے اس کو فائنلائز نہیں کیا تھا، اور انہوں نے ان کی شرٹ اور ان کے بلڈ کے نمونے کیمیکل ٹاکسیکالوجی کے لیے بھیجوا دیے تھے۔ میر رضا کی ٹائم لائن ہم سب کو پتہ ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو ایک بتا دیتا ہوں کہ میر رضا کراچی کا ایک نوجوان IBA گریجویٹ، اور اس نے اپنا اسکریچ سے اپنا بزنس شروع کیا، ایک وافلز کی کارٹ لگائی بہادر آباد میں، اور وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر اس کو ایک برانڈ میں تبدیل کیا، اور وہ برانڈ اس حد تک ہو گئی کہ اب اس کی 3-4 برانچز تھیں، اور وہ شہر کے مختلف علاقوں میں وافلز کا ان کا کام تھا، جو کہ ایک اچھا خاصا چلتا ہوا بزنس تھا۔ تو میر رضا ایک 26 سال کی عمر کا نوجوان اور کامیاب بزنس مین، اچانک جو ہے 28 جولائی کی شام رات، یعنی صبح آپ کہیں گے 28 جولائی کو صبح 4 بجے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ جب اس کی والدہ اس سے پوچھتی ہیں، جب وہ کھڑکھڑاہٹ دیکھتی ہیں، جیسے کہ مائیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں اور بچوں پہ ہر وقت ان کے لیے فکر مند رہتی ہیں، کیونکہ یہ اپنی شاپ کو، بہادر آباد والی شاپ کو بند کر کے رات کو لیٹ نائٹ 3-3:30 بجے گھر آنا تھا، تو یہ اس کا معمول تھا۔ تو جب والدہ نے اس کو گھر آ گیا وہ 3-3:30 بجے کے قریب، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جب انہیں یہ لگا کہ کوئی دروازہ کھول کے باہر نکلا ہے، میر رضا جو ہے بیسیکلی اور ان کی فیملی، یہ خالد بن ولید روڈ یعنی طارق روڈ سے پیرلل جو روڈ ہے جہاں پہ سارے شو رومز واقع ہیں، اس کے قریب ہی ایک اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں۔ تو وہاں جب اس کی والدہ نے وہ آواز سنی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی، تو انہیں گمان ہوا کہ شاید میر رضا باہر گیا ہے۔ انہوں نے اٹھ کے دیکھا وہ گھر میں نہیں تھا، انہوں نے بالکنی سے نیچے جھانکا تو وہ نیچے گلی میں جا رہا تھا۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں 15 منٹ میں واپس آ رہا ہوں۔ خیر، وہ آخری موقع تھا جب میر رضا اور اس کے کسی فیملی ممبر کا رابطہ ہوا۔ اس کے بعد میر رضا جو ہے مختلف CCTV فوٹیجز میں نظر آتا ہے کہ وہ گلستان جوہر بلاک 1 میں اپنے جو فوڈ پانڈا کا کلاؤڈ کچن ہے اس کے قریب ایک جگہ ڈراپ ہوتا ہے، وہ بائکیا کی کار سے۔ اس بائکیا والے کا انٹرویو بھی سامنے آ گیا، وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو گیا، اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے میر رضا کو یہاں پہ جس مقام پہ اتارا تھا، اس کے بعد وہ CCTV فوٹیج میں پیدل چلتے ہوئے بھی دکھائی دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک ایسے بلائنڈ اسپاٹ پہ چلا جاتا ہے یونیورسٹی روڈ کی بیک سائڈ پہ واقع، جو یونیورسٹی روڈ کی یعنی سروس روڈ پہ واقع جو نرسریاں ہیں کراچی یونیورسٹی کے سامنے کی طرف، شیخ زید کو آپ سمجھیں کہ زید اس کے سامنے کی طرف ہیں، شیخ زید اسلامک سینٹر جو ہے کراچی یونیورسٹی کا، اس کے سامنے کی طرف نرسریاں بنی ہیں۔ ان نرسریوں کے پیچھے ایک پہاڑی ہے، اور اس کے اوپر مسجد ہے، جو کہ ہم سب وہ CCTV فوٹیج دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں تک وہ جاتا ہے۔ اس کے بعد میر رضا غائب ہو جاتا ہے، اور وہ 24 گھنٹے تقریباً 32 گھنٹے تک غائب رہتا ہے، اور ایک نرسری میں کام کرنے والا ایک جو وہاں پہ ورکر ہے، مزدور ہے، اور جو کہ وہ وہیں پہ سوتے ہیں، وہ لوگ اس کو ڈسکور کرتے ہیں کہ بھئی یہ میر رضا کی لاش انہیں نظر آتی ہے، یعنی انہیں تو نہیں پتہ تھا میر رضا ہے، لیکن یہ 29 جولائی یعنی 32 سے 34 گھنٹے کے بعد 29 جولائی کی صبح 11-12 بجے وہ پولیس کو رپورٹ کرتے ہیں، اور پولیس جو ہے آتی ہے، اور ایدی کی ایمبولینس آتی ہے، اور اس کو لے جا کے وہاں پہ اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے 29 جولائی کو ڈاکٹر اسامہ شیخ کی جانب سے، جو کہ جناح میں میڈیکو لیگل آفیسر ہیں۔ تو وہ بہت زیادہ پرانے نہیں ہیں، 4 سال پہلے وہ اس شعبے میں آئے ہیں، اور میڈیکل لیبل ڈپارٹمنٹ انہوں نے جوائن کیا، اور اب وہ جو ہے انہوں نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں وہ اپنی فائنڈنگز دیتے ہیں کہ یہ
گولی جو ہے ان کو سامنے سے لگی، سینے سے لگی اور وہ پیچھے سے نکلی. اور اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کی بنیاد پر پولیس ایک نہ صرف یہ بلکہ پولیس اپنی انویسٹیگیشن میں سامنے آنے والی چیزوں کی بنیاد پر ایک مفروضہ بناتی ہے کہ یہ ایک خودکشی ہے. اچھا، اس خودکشی کے جو مفروضے کے لیے پولیس کے پاس جو شواہد ہیں، پولیس کے پاس جو شواہد تھے وہ یہ تھے کہ ایک تو یہ کہ میر رضا جانے سے پہلے اپنی والدہ کے سرہانے کچھ پیسے رکھ گیا جو اس کے پاس کیش تھا. جانے سے پہلے اس نے اپنے والد کے اکاؤنٹ میں کچھ رقم منتقل کی. اس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ڈی ایکٹیویٹ کیا. اس نے اپنے پاس جو گاڑی تھی جو کہ وہ ایک رینٹا کار کی گاڑی تھی جو کہ اس نے رینٹ پہ لی ہوئی تھی، وہ اس کی چابیاں گھر چھوڑ گیا اور وہ بائیکیا کی گاڑی کے ذریعے گیا. وہ اپنی اسمارٹ واچ یعنی ایپل کی اسمارٹ واچ گھر چھوڑ گیا. اور اس نے جو ہے دوسرا پھر پولیس کے دوسرے شواہد پولیس جو اس کی بیس پہ وہ بناتی رہی اپنے مفروضہ، یہ جس کی بنیاد پر وہ کام کرتے رہے کہ یہ خودکشی ہے، اس میں یہ تھا کہ میر رضا جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بہت زیادہ قرضوں میں تھا. اس نے بہت زیادہ لوگوں سے انویسٹمنٹ کے نام پہ لون لیا تھا اور وہ لون جو ہے وہ تقریباً 5 سے 6 کروڑ روپے تک پہنچ چکا تھا اور وہ اس کو ادا نہیں کر پا رہا تھا. اس نے اپنے آخری کچھ میسیج کیے ہیں جس میں لوگوں سے کروڑوں روپے کا مدد مانگی ہے کہ وہ اسے دے دیے جائیں. یہ تھا یعنی یہ پولیس کے پاس بیسک چیزیں تھیں. پھر وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز آئی مختلف جگہوں کی، وہ جس جگہ سے وہ گلستان جوہر بلاک 1 میں وہ اترتا ہے اور وہاں سے اوپر جاتا ہے، وہاں پہ ایک گیسٹ ہاؤس ہے اور اس کے ساتھ شادی ہال ہے ان کی مختلف اور ایک رینٹا کار ہے. ان کی جو سی سی ٹی وی فوٹیجز آئی اس میں پولیس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ایک بہت ہی میں نے بہت غور سے دیکھنے کی کوشش لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا. پولیس کہتی ہے کہ یہ ایک جگہ وہ اپنا موبائل پھینک دیتا ہے. اچھا، وہ موبائل جو اس کا آئی فون 17 پرو میکس ہے جو کہ لیٹسٹ موبائل ہے، کم از کم 4-5 لاکھ روپے کا موبائل ہے، تو وہ اپنا پھینک دیتا ہے. اور وہ موبائل کچھ دنوں بعد پولیس ڈسکور کرتی ہے کسی جو یونیورسٹی روڈ پر جو کنسٹرکشن کا کام جاری ہے، جو ریڈ لائن منصوبے پر جو کنسٹرکشن ورکر ہے اس کے پاس سے پولیس برآمد کرتی ہے. اور وہ کہتی ہے کہ یہ وہ اس ورکر کے مطابق کہ جی مجھے یہ پڑا ہوا ملا تھا یہاں سے اور میں نے اس پہ اس کی سم نکال کے اپنی سم لگا دی اور وہ فون جو ہے بالکل وائپ آؤٹ ہو چکا ہے، یعنی اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بالکل فیکٹری ریسیٹ کیا جا چکا ہے. اب پولیس کا اگر مفروضے کو مان لیا جائے کہ جی یہ خودکشی تھی، تو اور پولیس اس پہ آج تک بھی، میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ کس طرح پولیس کی جو سیکنڈ انویسٹیگیشن ٹیم ہے میری، ان کے کچھ ذمہ دار آفیسر سے بات ہوئی ہے، تو وہ جو 17 اگست کو آنے والی رپورٹ ہے اس کی بنیاد پہ آج بھی اسی مفروضے پہ قائم ہے. لیکن ابھی پہلے ہم اس کو اسی طرح ترتیب سے دیکھنے ہیں. تو خیر وہ وہاں پہ گیا اور وہاں اس کے بعد جو ہے ایک سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک سینئر صحافی فہیم صدیقی، انہوں نے بھی اپنے جو ان کا ویلاگ ہے، ان کا یوٹیوب چینل ہے، اس کو انہوں نے ایک ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ انہیں ایسا لگتا ہے انہوں نے اس کو بہت انہینس کر کے ایک سی سی ٹی وی فوٹیج سنی کہ جس میں میر رضا کے گزرنے کے بعد ایک فائر کی آواز وہ کہتے ہیں آتی ہے، جو کہ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے بھی آئے لیکن وہ مجھے نہیں آئی. جس کے بعد ایک سیکیورٹی گارڈ وہ شادی ہال کا باہر آتا ہے، دیکھتا ہے اور پھر اندر چلا جاتا ہے. جس کی بنیاد پہ پولیس کہتی ہے کہ یعنی 28 تاریخ کو رات 4:15 بجے جب وہ 4:30 بجے جب وہ آخری اس کی سی ٹی فوٹیج ہے اور اس کے بعد وہ ایک ایسے بلائنڈ اسپاٹ پہ جا کے خودکشی کر لیتا ہے. اچھا، اس مفروضے کو فیملی نہیں مانتی ہے اور ڈاکٹر سمیہ سید جو کہ ایک بہت ہی تجربہ کار فورنزک سائنٹسٹ ہیں اور یہ میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ کراچی کی ہیڈ ہیں، کراچی پولیس سرجن ہیں اور تقریباً 20 سال سے زائد جو ہے اس شعبے سے وابستہ ہیں. وہ جو 4 سال کی ملازمت والے ڈاکٹر اسامہ شیخ کی جو ہے اس سے اختلاف کرتی ہیں، وہ ان کی جو فائنڈنگز ہیں ان سے اختلاف کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اس کے اندر بہت سارے فلاز ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جو بیک سائڈ پر جو وونڈ ہے وہ چھوٹا ہے، یعنی زخم جو گولی نکلنے کا جو نشان ہے، اگر ڈاکٹر اسامہ کی بات مان لی جائے تو وہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، وہ بڑا ہونا چاہیے تھا. اور وہ چھوٹا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہیں گولی پیچھے سے ماری گئی اور سامنے سے نکلی. دوسرا انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ یہ اس کو جو جس طرح ان کا چہرہ اور وہ ڈیکمپوز ہوا ہے
وہ یعنی لاش اتنی تیزی سے خراب ہے کہ اس کے اتنی خراب ہو چکی تھی کہ نہ اس کے فنگر پرنٹس لیے جا سکتے تھے، نہ چہرے سے پہچانا جا سکتا تھا۔ فیملی نے جب ان کی لاش کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے تو ان کے اہل خانہ نے ان کو میر رضا کو ان کے کپڑوں سے پہچانا ہے کہ یہ جو ہے یہ وہ میر رضا ہیں۔ بعد میں میر رضا کیا ڈی این اے کیا گیا اور ان کی شناخت کو کنفرم کرنے کے لیے ان کے فیملی کے ڈی این اے سے موازنہ کیا گیا اور ان کی شناخت مکمل کی گئی۔ تو ڈاکٹر سمیہ کا یہ کہنا تھا اور انہوں نے کچھ سوالات بھیجے بھی باقاعدہ اپنے پولیس ہائی اپس کو بھی، اور انہوں نے یہ سوالات اٹھائے کہ بھئی یہ کس طرح جو ہے، ایک تو نشان گولی کا جو انٹری راؤنڈ ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور جو ایگزٹ راؤنڈ ہے وہ بڑا ہوتا ہے، انلیس کہ وہ سر پر گولی ماری جائے۔ دوسرا انہوں نے یہ جو ہے سوال اٹھایا کہ اتنی زیادہ جو ڈیکمپوز ہوئی ہے باڈی، یہ اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی تھی اس 30-32 گھنٹوں میں، کیونکہ کہ وہ شناخت کی قابل، کیونکہ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چہرہ زیادہ ڈیکمپوز ہوا ہے بنسبت جو ہے جسم کے دیگر حصوں کے، جس سے ایسا لگتا ہے کہ کسی تیزاب کا یا اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہے پھر بعد میں جو پہلے پوسٹ مارٹم یعنی ڈاکٹر اسامہ شیخ نے جو ان کی جسم کے اور کچھ بلڈ سیمپلز لیے تھے اور ان کی شرٹ جو بھیجی تھی ٹاکسیکالوجی کے لیے، تو اس کے ریزلٹس آنے کے بعد یہ ثابت ہوا کہ جی واقعی اس کے اوپر ہائیڈروکلورک ایسڈ ان کی شرٹ پہ ملا، اور یعنی تیزاب، نمک کا تیزاب جسے کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ دوسرے نظریے کو بھی فوقیت ملی کہ بھائی جو ہے وہ جو گولی کا نشان ہے جو سینے میں، وہ تقریباً کافی بڑا نشان ہے، 18 سینٹی میٹر یا صرف 16 سے 18 سینٹی میٹر کا ایک نشان ہے۔ اور اس کے نزدیک ایک بہت جو کالا پن ہے اس کو ڈاکٹر سمیہ نے، اور جب سیکنڈ پوسٹ مارٹم جب ان کی لاش کو کورٹ کے حکم پر، فیملی کی درخواست پر دوبارہ پوسٹ مارٹم کیا گیا، انہیں قبر سے نکال کے دوبارہ میڈیکل بورڈ نے اس کے نمونے بھی لیے اور اس کا معائنہ کیا، تو انہوں نے کہا نہ صرف انہوں نے اس کو قتل قرار دیا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے جسم میں جو ہے مختلف ایسا لگتا ہے کہ اس کو تیزاب یعنی نمک کا تیزاب نہ صرف پلایا گیا ہے بلکہ اس کے جسم پہ بھی، جو کہ اس کے کپڑوں پہ پہلے ہی آ چکا تھا، اور اس کے اندر بھی یعنی اس کی زبان، منہ اور وہ کالا ہو چکا ہے۔ تو جس کے بعد اچھا اس سیکنڈ پوسٹ مارٹم اور اس فائنڈنگ کے بعد پولیس کے آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی اور جو وزیر داخلہ ہیں ہمارے ضیاء الانجار، وہ مجبور ہوئے، جو کہ پہلے پولیس کی جو سوسائڈ کی آئیڈیالوجی کو یا سوسائڈ کے نظریے کو سپورٹ کر رہے تھے، وہ مجبور ہوئے اور انہوں نے اپنے نہ صرف کچھ افسران کو معطل کیا بلکہ انہوں نے انویسٹیگیشن ٹیم کو تبدیل کر دیا فیملی کی، یعنی خاندان کی، میر رضا کے والدین کی درخواست پر، اور ان کے جو وکیل ہیں جبران ناصر جو سوشل ورکر بھی ہیں، ان کی درخواست پر انہوں نے ایک نئی انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی جس کے سربراہ عامر فاروقی ہیں، اور اس میں ایک ایس پی ہیں، ایس ایس پی ہیں علی رضا، اور ایک سندھ پولیس کے ایک بڑے معتبر نام ہے جو ڈی ایس پی سراج لاشاری ہیں، جو کہ ہیومن رائٹس اور اس طرح کے کیسز، بڑے کیسز میں انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں، جن کی شہرت ہے کہ وہ اب دباؤ نہیں لیتے انفلوئنشل لوگوں کا، جیسے کہ وہ ناظم جوکیو کیس کے بھی وہ انویسٹیگیشن آفیسر رہے، اس سے پہلے اس کے بعد وہ ایک جرنلسٹ مرڈر ہوئے تھے میرپور ماتھیلوں میں، جہاں انہوں نے وہاں کے ایم این اے اور سردار خالد خان لنڈ اور ان کے 2 بیٹوں پر الزام تھا، اور انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی، اور انہوں نے ان کے 2 بیٹوں کو، شہباز لنڈ کو اور دوسرے بیٹے کو قصوروار قرار دیا، ان کے خلاف چارج شیٹ داخل کی۔ اس کے علاوہ بھی وہ مختلف کیسز میں تو یہ 9 رکنی ٹیم بنی، اور اس 9 رکنی ٹیم نے اثر 9 تفتیش شروع کی۔ انہوں نے پہلی بار والدین کا بیان ریکارڈ کیا، اور ان کے لائر نے اور فیملی نے اس اسکیم پر اعتماد کا اظہار بھی کیا، اور اس تحقیقات پر ہم سب یہ توقع کر رہے تھے کہ تحقیقاتی ٹیم کوئی، یہ جو نئی تحقیقاتی ٹیم ہے جس میں اچھی شہرت کے عامل آفیسرز ہیں اور فیملی اور لائرز کا پر اعتماد بھی ہے، تو کچھ میر رضا کے قتل کے حوالے سے کچھ اہم شواہد سامنے آئیں گے، ان کے قاتلوں کی نشاندہی ہو سکے گی۔ لیکن کل یعنی 17 اگست کو ایک ایسی صورتحال ہوئی جس سے ایک مرتبہ پھر اس کیس کا رخ مڑ گیا، اور وہ کیسے مڑ گیا؟ وہ یہ ہوا کہ جو سیکنڈ پوسٹ مارٹم میں جو نمونے حاصل کیے گئے تھے اور ٹاکسیکالوجی یعنی کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے جو چیزیں بھیجی گئی تھیں، اس میں 2 نتائج بڑے اس میں حیران کن آئے، جو قتل کے نظریے کو سپورٹ نہیں کر رہے، قتل کے مفروضے کو سپورٹ نہیں کر رہے، اور پولیس کو جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے، جو نئی انویسٹیگیشن ٹیم ہے جس پر
فیملی کو بھی اعتماد ہے یا ایٹ لیسٹ تھا، اور ان کے لائر کو بھی اعتماد تھا. ان کے مجھے بڑے ذمہ دار لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اس ٹاکسیکالوجی رپورٹ میں آ گیا ہے کہ میر رضا کے دونوں ہاتھوں میں وہ موجود، دونوں ہاتھوں پر بارود کے نشانات پائے گئے. اب بارود کے نشانات پائے گئے دونوں ہاتھوں میں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان سے میں نے تحقیقاتی ٹیم میں شامل ایک ذمہ دار افسر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ میر رضا نے اب پستول اپنے سینے پر رکھ کے، جیسے میں آپ کو یوں بتاؤں، انہوں نے پستول رکھی ہے اپنے سینے. اچھا یہ بات شاید میں آپ کو بتانا بھول گیا، لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ میر رضا نے جانے سے پہلے اپنے سیکیورٹی گارڈ، جو کہ ان کے جو آؤٹ لیٹ ہے وہ وافلز کی برانڈ کی، وہاں پہ ایک پرائیویٹ کمپنی کا سیکیورٹی گارڈ ہے جو جب وہ ریسٹورنٹ بند ہو جاتا ہے، ان کا جو ڈیزرٹ بار ہے وہ بند ہو جاتا ہے تو وہ اندر رکھ دیتے ہیں. تو انہوں نے اسی رات کو، جس رات وہ غائب ہوئے ہیں، انہوں نے وہ پستول جو کہ وہ ایک ہولسٹر میں ہے باقاعدہ، وہ نکالتے ہوئے وہ اس کی ویڈیو سی سی ٹی وی کیمرہ، کیونکہ ان کی وہ جو شاپ میں وہ لگا ہوا تھا سی سی ٹی وی کیمرہ، تو وہ نکال کے اس میں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے رات کو وہ نکالا ہے اور وہ پسٹل ان کے پاس تھی. وہ جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کی انویسٹیگیشن ٹیم کا، جو کہ پہلی والے کا بھی یہی کہنا تھا، اور اب یہ جو بارود والا جو آیا ہے اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انہوں نے جو ہے وہی پستول جو کہ انہوں نے اپنے سیکیورٹی گارڈ کی وہاں سے اپنی شاپ سے جو ڈراز میں رکھی ہوئی تھی اسے لیا اور اس کو اپنے سینے پر رکھا اور دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کو چلایا، جس کی وجہ سے گولی یہاں سے لگی ہے اور وہاں سے نکلی ہے. اچھا ان کو میں نے جب یہ پوچھا کہ پھر گولی کی انٹری کا نشان جو ہے وہ بڑا کیوں ہے اور جو ایگزٹ کا نشان ہے چھوٹا کیوں ہے، انہوں نے کہا یہ مختلف وجوہات کی بنا پہ ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ انٹری جو ہے وہ چھوٹی ہو اور ایگزٹ بڑا ہو. اچھا دوسرا انہوں نے کہا اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو بلیک مارکس ہیں، کیونکہ اس ٹاکسیکالوجی رپورٹ میں کیمیکل ایگزامینیشن کی جو کراچی یونیورسٹی کی HEJ جو کہ ایک بڑی ہی ریپیوٹیبل لیبارٹری ہے، اس میں یہ بھی آیا ہے کہ میر رضا کے جسم پر کوئی تیزاب یا پوائزن یا زہر کے نشان نہیں پائے گئے، اثرات نہیں پائے گئے، یعنی کوئی اس ٹاکسیکالوجی میں کوئی نہیں سامنے آیا. کیونکہ سامنے کہتے تھے کہ جو سینہ اور ان کا جو منہ جلا ہوا ہے وہ بیسکلی تیزاب کی وجہ سے وہ ڈی کمپوزیشن ہوئی ہے. یہ میڈیکو لیگل کی جو سیکنڈ پوسٹ مارٹم میں یہ توقع کی جا رہی تھی، یہ خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اب چونکہ اس میں وہ زہر یا کوئی تیزاب کے اثرات نہیں آئے تو اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ چونکہ انہوں نے گولی اپنے سینے پہ خود رکھی تو وہ جو ارد گرد جو جلنے کا نشان ہے وہ بیسکلی وہ بارود سے جلنے، کیونکہ قریب سے گولی ماری جائے تو وہ، اور بالکل ہی سینے پہ رکھ کے ماری جائے تو وہ بہت زیادہ جلاتی ہے قریب کے اس کو، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے. اور وہ اس نظریے کو، اس کیمیکل جو 17 اگست کو جو کیمیکل ایگزامینیشن کی رپورٹ آئی HEJ کی، اس میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بھئی ان کے جسم میں کوئی تیزاب یا پوائزن نہیں ہے. تو لیکن جو اس سے پہلے جو پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا اس کے اندر جو پایا گیا ان کے جو بلڈ میں، ایک تو وہ پایا گیا تھا لوکل انیستھیزیا، اور وہ لوکل انیستھیزیا یہ تھا کہ یعنی جیسے مطلب وہ جنرل انیستھیزیا نہیں تھا، وہ لوکل انیستھیزیا تھا، یعنی وہ آپ جو ڈاکٹرز دیتے ہیں اگر وہ آپ کے مخصوص جسم کے حصے کو سن کرنے کے لیے، جب وہ جیسے دانتوں میں اگر آپ کے کوئی وہ پروسیجر کر رہے ہیں تو وہ اس کے اندر وہ لگاتے ہیں تاکہ وہ دانت آپ کا جو ہے نکالتے ہوئے آپ کو تکلیف نہ ہو، لیکن اس سے آپ بے ہوش نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ مخصوص حصے کو سن کر دیتا ہے. تو اب یہ ایک مرتبہ پھر یعنی یہ معاملہ جو ہے پولیس انویسٹیگیشن ایک بار پھر اس طرف، ابھی تک آفیشلی پولیس نے اس کو دوبارہ سے سوسائڈ قرار نہیں دیا گیا ہے، لیکن جو آف دی ریکارڈ گفتگو ہو رہی ہے انویسٹیگیشن آفیسرز اور یہ اس رپورٹ کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر سمیہ نے، یعنی جو پولیس سرجن ہے، وہ شاید زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئیں اور وہ پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ کو انہوں نے زیادہ ہی اپوز کر دیا. لیکن یہ ایک اور چیز جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہوئی ہے، کیونکہ ڈاکٹر سمیہ نے اس سارے معاملے میں جو ہے ایک ٹی وی چینل پر جا کر انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی، شاہزیب خانزادہ جیو ٹی وی کا ایک بڑا پروگرام ہے، پاکستان کا سب سے زیادہ میرے خیال ہے سب سے مقبول اور ریپوٹیبل پروگرام ہے. وہاں پہ جا کے انہوں نے گفتگو کی جس سے پولیس کے اعلیٰ افسران کو، کیونکہ آئی جی سندھ پہلے اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کہہ چکے تھے کہ ہم نے اس کیس کا جو ہے وہ کر لیا ہے، اس کیس کا نتیجہ نکل آیا اور ہم بہت جلد
لوگوں کو بتائیں گے، اور وہ نتیجہ وہی تھا، ان کا مفروضہ یہی تھا کہ خودکشی ہونے دو۔ سندھ پولیس کے اسپیشل انویسٹیگیشن کے سمیع اللہ سومرو، ان کی جانب سے انہیں جو بریفنگ دی جا رہی تھی وہ ظاہر خودکشی کے معاملے پہ ہی دی جا رہی تھی کہ خودکشی کا مفروضہ ثابت ہوتا ہے۔ تو وہ جب وہ ڈاکٹر سمیہ شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں چلے گئیں تو پولیس افسران کو کافی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ان کی بڑی میڈیا میں، چونکہ یہ جو ہے یہ واقعہ اس قتل کے بعد یا خودکشی کے بعد میر رضا کی ان کی فیملی اور ان کے دوست روزانہ چارہ فیصل پہ اور ان کے گھر کے پاس اور بعض اوقات تین تلوار وغیرہ پہ اور یہ کلفٹن میں بھی مظاہرے کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کیس کو کافی میڈیا اور سوشل میڈیا پہ اٹینشن مل رہی تھی۔ تو اسی لیے وہ لوگ بیانات دینے پہ مجبور ہوئے کہ ہم اس پہ پہنچ چکے ہیں۔ لیکن جب ڈاکٹر سمیہ ٹی وی پہ آئیں تو ان کے وہ سارے مفروضات دھرے کے دھرے رہ گئے، جس پہ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ایک بازار اوپنلی یہ کہا بھی کہ ڈاکٹر سمیہ کو ہمارے پاس آنا چاہیے تھا، انہیں ادھر نہیں جانا چاہیے تھا۔ اور تو اب ایسا لگتا ہے کہ پولیس کا جو میڈیکل لیگل ڈپارٹمنٹ ہے اور سندھ پولیس ہے، ان کے درمیان بھی ایک جو ڈپارٹمنٹل رسہ کشی شروع ہو گئی ہے۔ اب چونکہ ڈاکٹر سمیہ کہہ رہی ہیں کہ یہ مرڈر ہے، اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سائنسٹیفک بنیادوں پر میں کہہ رہی ہوں، اور دوسری طرف پولیس کی انویسٹیگیشن ٹیم جو کہ ہائپوتھیسس یعنی وہ کوربریٹیو ایویڈنس اور جو انہوں نے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں اور جو اس کے حالات تھے اور اس کو وہ کنیکٹ کر رہے ہیں، جو ایویڈنس وہاں پائے گئے ہیں اور جو بظاہر جو نظر آ رہے ہیں شواہد، اس سے وہ کنیکٹ کر کے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ خودکشی ہے۔ اور اب چونکہ سیکنڈ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی ہے اور اس سے ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر سمیہ نے جو سوالات اٹھائے تھے، جن بنیاد پر وہ کہہ رہی تھی کہ یہ خودکشی نہیں ہے، یہ قتل ہے، وہ ان سوالات کے جواب اس رپورٹ نے دے دیے ہیں۔ بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ رپورٹ نے وہ سارے جوابات پورے کیے ہیں جو کہ اس کو قتل ثابت کرتے تھے، یا وہ سارے سوالات کے جواب دیے ہیں جو اس کو خودکشی ثابت کرنے میں مددگار ہو سکتے تھے۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک کیمیکل انالیسس کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ان کے جسم میں لوکل انیستھیزیا ہے، ان کے شرٹ پر جو ہے نمک کا تیزاب کے وہ ملے ہیں، ذرات ملے ہیں، یعنی تیزاب ملے، اور دوسری جو ٹیکسیکالوجی رپورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ ان کے جسم میں کوئی تیزاب یا پوائزن کے وہ نہیں ملے، نہ پوائزن ملا ہے نہ تیزاب ملا ہے۔ تو انٹرسٹنگ صورتحال۔ اب پولیس کے مفروضے کو اگر مان لیا جائے تو پھر کچھ سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ سوالات یہ ہیں کہ پولیس کے مرڈر ویپن کہاں ہے؟ میں اس کو مرڈر ویپن کہہ رہا ہوں، یعنی جس پستول سے پولیس جو کہتی ہے کہ میر رضا نے خودکشی کی، تو وہ پستول کہاں ہے؟ تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جی، جب میں نے یہ سوال کیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ویڈیو فوٹیج میں دیکھا جاتا ہے کچرا چننے والا اس جگہ پہ جہاں سے میر رضا کی لاش ملی ہے، اس جگہ پہ وہ دیکھا گیا ہے۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ شاید وہ پستول اٹھا کے لے گیا اور وہ کوشش کر رہے ہیں اس کو ڈھونڈنے کی، وہ نہیں مل پا رہا ہے۔ اچھا چلیں یہ بات بھی مان لیتے ہیں۔ تو ان کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ میر رضا کے جو موبائل فون جو ان کے آؤٹ لائٹ کی آئی ڈی ہے وہ جو ہے یوز ہوئی ہے کافی، مطلب جب وہ ان کے دوسرے دن یعنی 28 تاریخ کی شام تک اس کو یوز کیا گیا ہے، اس کے کچھ میسیجز آئے، اور بھی انہیں کچھ ایسے شواہد ملے ہیں کہ میر رضا کے جو موبائل کے اور ان کے جو اکاؤنٹس ہیں آئی کلاؤڈ وغیرہ کے، وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ چلیں ان شواہد پر تو پنجاب فورنسک سائنس لیبارٹری کو بھیجا گیا ہے ان کا موبائل فون اور ان کی ایپل واچ، تو وہ ظاہر اس پہ جواب آ جائیں گے۔ لیکن دیگر سوالات جو کھڑے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ فورنسک جو ان کا وہ کیا گیا میڈیکل لیگل نے، اس نے یہ کہا کہ ان کی جو موت کا ٹائم دیا گیا وہ جس وقت پوسٹ مارٹم کیا جا رہا تھا اس سے تقریباً 20 سے 22 گھنٹے، میکسیمم 24 گھنٹے پہلے کا دیا ہے۔ اب اس پولیس کے نظریے کو مانے تو ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا دوپہر میں تقریباً 3 بجے 4 بجے 29 تاریخ کو۔ اگر اس سے 20 گھنٹے پیچھے چلے جائیں تو وہ بنتے ہیں یعنی صبح 11-12 بجے۔
تو 11-12 بجے تک، یعنی وہ 29 تاریخ کی صبح 28 تاریخ کی صبح 11-12 بجے تک، یا بلکہ آپ یہ کہیں تو شام تک وہ زندہ تھے. یعنی اگر 20 گھنٹے کا ہم لگائیں تو وہ 11-12 بجے تک زندہ تھے. تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ اگر انہوں نے گولی اپنے آپ کو مار لی تھی پولیس کے مفروضے کے مطابق، تو وہ جو ہے وہ زندہ، اور میڈیکل سائنس وہ یہ کہتی ہے، جو فورنزک انالیسس وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ تھے دوسرے دن یعنی صبح تک. تو یہ ایک ڈیوائیڈ ہے. پھر پولیس نے ان کی جو خول جو گولی کا برآمد کیا وہ 6 اگست کو برآمد کیا، یعنی ان کی لاش ملنے کے تقریباً 7 دن بعد، پورے ہفتے بعد. اور اس کو برآمد کرنے کے لیے بھی ایک بڑا ہی مضحکہ خیز اور میں تو کہوں گا کرمنل مجرمانہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ کرائم سین کو ہی جلا دیا گیا. وہ کیوں جلایا گیا اس کا بھی کوئی جواب پولیس افسران کے پاس نہیں ہے. کہ وہ ان کا کہنا ہے کہ جی وہ ہمیں وہ نہیں مل رہی تھی، خول نہیں مل رہا تھا، اس خول کی وجہ سے جو ہے وہ جلا دیا گیا. اب یہ وہ مفروضے کہتے ہیں. تو یہ کیس جو ہے نا مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. اور اب جو ایک طرف پولیس ہے اور ایک طرف میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے. ایک کہتا ہے کہ یہ خودکشی ہے اور ایک کہتا ہے یہ قتل ہے. اس کی فیملی، اس میر رضا کی فیملی یہ بات ماننے کو، تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسے انہیں کہیں سے نہیں لگتا کہ ان کا بیٹا اپنی زندگی سے مایوس تھا اور وہ اپنی جان لے لیتا. یہ دونوں چیزیں، اب اس کا جواب کہاں مل سکتا ہے؟ ایک شاید جگہ رہ گئی ہے، اور وہ جگہ ہے اس کا موبائل فون اور اس کی ایپل واچ کی ٹیکنیکل انالیسس. اس رپورٹ میں اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو شاید کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکے. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے. شکریہ.